نبی اسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمایا، اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے، ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا خیمے میں ایک جگہ، تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے؟ ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ، تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہوگی وہ بکریاں لے کے۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا، تو ان کا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس ذریعے سے۔ تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو، یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے، یعنی دم کا معاوضہ۔ اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ۔ آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا؟ یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا، ام القرآن ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئے بھی، اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالو تھی نا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں کوبرا، انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں۔ سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں، ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے۔ یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے، کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا۔ یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا، یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جعلی قسم کی نعتیں، وہ جی وہ جڑا آج کل ایک شعر چلا ہے، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب لوگ جھوم رہے ہیں، یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ چیک کر لیتے ہیں۔ کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا، لاش کو تو کچھ نہیں ہونا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں، ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھتا ہے، ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا، میلا ہونا نا، تو پتہ چل جائے گا۔ کوئی رسک لے گا؟ سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے پھریں گے۔ اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب غیر مسلم بڑے کریٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ بہت بڑی ازمائش۔ ورنہ تو میں تو ہفتے بعد لیکچر نہیں، روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا۔ نہیں سر، اسلام یہ نہیں کہتا، یہ مولوی کہتا ہے۔ اب بھائیو آخری 3 صورتیں کلائمیکس ہے ہمارے لیکچر کا، 10ویں 11ویں اور 12ویں صورت، وہ ہیں قرآن حکیم میں بہترین صورتیں، اور ایسی ایسی فضیلت ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی جھوم اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ المعوذات ان کو کہا جاتا ہے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں۔ 10ویں 11ویں اور 12ویں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو قرآن حکیم میں 112 113 اور 114 نمبر پر صورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ہے بھائیو المعوذات۔ یہاں پر یہ 2 ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیجئے، یہ بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہے المعوذتین اور نمبر 2 المعوذات۔ المعوذتین کا لفظ صحیح مسلم میں 1892 نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتوں کو کہا المعوذتین، 2 اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں، اور فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ اور دوسری اصطلاح جو ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ آپ دیکھیں نا، مشرقین 2 مشرقیں اور مشارق
3 یا 3 سے زیادہ. تو یہاں پر المعوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں، المعوذات کم از کم 3 پناہ دینے والی صورتیں، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 5016 اور 5017 اور صحیح مسلم میں 5714. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعوذات 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی. جب بھی میں کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں نا، کوئی ایک کرامت ایک ضرور ہوتی ہے ہر لیکچر کے حوالے سے، اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوسچن کسی کا آ جاتا ہے. ایک بھائی نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اس حوالے سے کہ یہ المعوذتین تو سمجھ آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، فلق کی، میں فلق کے آسمان کے جو رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں. سورہ اخلاص میں تو اعوذ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو وہ کیسے جو ہے وہ المعوذات میں پناہ دینے والی صورتوں میں پہلے نمبر پر شامل ہے؟ تو بھائیو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی جان بوجھ کر رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے، اندھا بن جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے. توبہ توبہ. یعنی جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یعنی شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی بچا جا سکتا ہے شیطان سے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ذکر کریں گے تو شیطان سے محفوظ رہیں گے، جیسے ہی ذکر چھوڑیں گے شیطان کا حملہ ہو جائے گا. یہ تو ویکسینیشن ہے، ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ کا ذکر، اور وہی حدیث ہے. آپ سمجھ لیجئے، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر تو سورۃ الاخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کا کی کسوٹی ٹچ سٹون ہے سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے پائے کا کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ذکر ہے، توحید کا اعلان. یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی، تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پناہ دینے والی صورت ہوگی سورۃ الاخلاص؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا. اور اس کے حوالے سے یہ 2 حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی المعوذات میں کیوں سورۃ الاخلاص پہلے نمبر پر ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے 4977، اور پوری سند المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. ذرا الفاظ سنیں، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر چمٹ جاتا ہے. جو دم غافل 100 دم کافر، یہ وہ چیز ہے. دیکھیں، جب ذکر کرتے ہیں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی تھوتنی اس میں داخل کر دیتے ہیں. تو سورۃ الاخلاص جب پڑھیں گے تو شیطان دور ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پناہ دینے والی صورت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو المعوذات میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے، اگرچہ اس میں اعوذ کا لفظ نہیں، لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اور دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 2863 ہے کہ سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی کی. حدیث قدسی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دو کہ میرے ذکر کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہو، اور وہ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے، تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے اگینسٹ پناہ لینے کا واحد ذریعہ میرا ذکر ہے. ذکر جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے. تو حدیث یاد کر لیں جو میں نے جس سے لیکچر کا آغاز کیا تھا، جو ہمارے بلو کارڈ اور گرین کارڈ پہ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے. اب آ جائیے ان صورتوں کے حوالے سے فضیلت کے اعتبار سے 10ویں سورت سورۃ الاخلاص، سورت نمبر 112. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 7374،
صحیح مسلم میں 1886. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ رات کے وقت میں 1/3 قرآن پڑھ لے, 1/3 آف قرآن؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر, 1/3 آف قرآن. اور اس کی ایکسپلینیشن ثواب کے اعتبار سے تو ہے, ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں مینلی بیان کیا ہوا ہے؟ عقید توحید. 1/3 آیات میں تقریباً عقید توحید بیان ہوا ہے, اور اسی طریقے سے 1/3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے, اور 1/3 آیات میں تقریباً احکام شریعت کے آئے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ 1/3 ہے عقید توحید کے حوالے سے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 7375, صحیح مسلم میں 1890, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا, تو وہ جب بھی ان کو نماز پڑھاتا اپنے ساتھیوں کو, تو وہ شخص ہر قرات کا اینڈ جو ہے وہ سورۃ الاخلاص پہ کرتا. یعنی کوئی سورت پڑھی پھر اینڈ پہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب صحابہ نے آ کر حضور کو شکایت کی کہ یہ بار بار یہ سورت پڑھتا ہے, یہ سورت کیوں بار بار پڑھتا ہے, باقی سورت پڑھ جو لی, یہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے. اللہ. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ سورت کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رحمان کی صفت کا بیان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو کہ پھر رحمان اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ الاخلاص سے محبت. الحمدللہ. تو اپنی عادت بنائیں کہ سورۃ الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. الحمدللہ ہم تو جاری نمازوں میں باقی سورتوں کے ساتھ اس کو بھی بسا اوقات ملاتے ہیں تاکہ یہ ثواب بھی ملے. صحیح بخاری میں 774 نمبر حدیث ہے ایک اور, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. یہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا. سورہ اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان کر رہے ہو اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایسے عقیدے اڈاپٹ کر لیں جو توحید کے منافی ہوں. اس میں تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا ہے, اس کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں سے اپنے عقیدے وابستہ کر رہے, تو اس کے سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ وہ قادیانی قرآن پڑھتا رہے, جب تک ختم نبوت کا عقیدہ اس کا کلیئر نہیں ہے اس وقت تک اس کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین چاہے وہ 1000 دفعہ پڑھتا رہے, جب تک وہ اس کے اندر جو کیڑا گھس گیا ہے وہ امتی نبی اور حقیقی نبی کے حوالے سے, وہ جب تک کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کے لیے آیات فائدہ مند ہی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو توحید کا عقیدہ صحیح رکھے. اور اس پہ میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں 2897, سنن نسائی میں 995 نمبر, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا کیا واجب ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہوگی اس پہ, سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب. واللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور ایک اور حدیث زبردست, یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی, جامعہ ترمذی میں 3475, سنن ابی داؤد میں 1493, سنن ابن ماجہ میں 3857, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا دعا کے اندر, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ الاخلاص اور 7 وہ الفاظ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے, اور یہ وہ اسماء ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے, اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم موجود ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 82 کے
उन्वान से ahlesunnatpak.com पर, वो आप सुन सकते हैं। अब भाइयों आ जाइए आखिरी दो सूरतों की तरफ, अल मुअव्विज़तैन, दो पनाह देने वाली सूरतें। आज की लेक्चर की आखिरी दो सूरतें, लेक्चर की 11 नंबर सूरत और 12 नंबर। कुरान हकीम में 113 और 114 है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सही मुस्लिम में हदीस है 1891 और 1892। उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, कौन से सहाबी? उक़बा बिन आमिर। इनका नाम याद रखना है, ये बार बार आएगा। ये नाम आपको क्यों याद करवा रहा हूं, आपको बाद में अंदाजा होगा। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम 1891 और 1892, कि आज रात मुझ पर ऐसी दो सूरतें नाजिल हुई हैं कि ऐसी सूरतें मैंने पहले कभी नहीं देखी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुअव्विज़तैन हैं। फिर आपने तिलावत की, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये आपने तिलावत की। एक और हदीस है सुनन नबी दाऊद में 1462, सुनन निसाई में 5438। यही उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, वही सहाबी, वो कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की महार पकड़कर आगे आगे चल रहा था, यानी हुजूर की खिदमत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समुंदर रहमत जोश में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, क्या मैं तुझे दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? अल्लाह। फिर आपने कहा कि पढ़ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और फिर उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे ये तालीम फरमाई तो मैं कुछ ज्यादा एक्साइट नहीं हुआ इसको सुन के, कि ये कौन सी सूरतें, कुछ ज्यादा फजीलत मैंने उनकी ना फील नहीं की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा कि मैं ज्यादा खुश नहीं हूं, ये अल्फाज है हदीस के, ज्यादा खुश नहीं हुआ, एक्साइट नहीं हुआ, और मैंने अंडर एस्टिमेट किया है उन सूरतों की फजीलत को, यानी बाकियों के मुकाबले पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर के दौरान फजर की नमाज में यही दोनों सूरतें पढ़ी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और आपने सलाम फेरते ही कहा, ए उक़बा, तूने कैसा पाया इन दो सूरतों को? यानी अब भी तुझे यकीन नहीं आएगा कि मैंने सब कुछ छोड़कर सूरह अल फलक और सूरतुन नास को अपनी फजर की नमाज में पढ़ा है। तो अब भी तुझे इसकी फजीलत के एतबार से यकीन नहीं आया? मुराद ये, बल्कि एक जामिया हदीस इसी हवाले से जामिया तिर्मिज़ी में 2903 और सुनन नबी दाऊद में 1523 नंबर है। यही उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मैं हर नमाज के बाद अल मुअव्विज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करूं और सूरतुल इखलास भी पढ़ा करूं। ये तीनों सूरतें मैं हर नमाज के बाद पढ़ूं। उक़बा बिन आमिर जो है ना, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे किस तरह तालीम फरमा रहे हैं, और यही बात खत्म नहीं हुई। एक और हदीस है सुनन निसाई में 954 नंबर और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है, इमाम ज़ाहबी ने भी इसकी मुवाफ़क़त की है। यही उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं कुरान में सूरह हूद या सूरह यूसुफ ना पढ़ूं फजीलत के लिए? तो आपने फरमाया, तुम अल्लाह के यहां सूरतुल फलक से बलीग कोई सूरत नहीं पढ़ सकोगे। यानी ये सूरतें, सूरह हूद या सूरह यूसुफ भी पढ़ लो, लेकिन सूरतुल फलक के मुकाबले की कोई सूरत नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अब वो क्लाइमेक्स आ रहा है जनाब इसका, जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन हदीस है, और हालांकि ये मेन स्ट्रीम की किताबों में थी लेकिन मुझसे अभी तक ओवरलुक हुई। मैं वो हैरान कुन हदीस इसी हवाले से आपको बयान कर दूं। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2058, सुनन निसाई में 5496, सुनन इब्न माजा में 3511। यकीन करें आप वजद कर उठेंगे ये हदीस सुनकर, शैतान ये हदीस नहीं सुनने देगा। यकीन करें जब से मैंने सुनी है ये हदीस, मैंने पढ़ी है, ये 5-6 दिन से तो मेरे दिमाग की कैफियत ही बदली हुई है। जो बंदा मुझे मिलता है ना, मैं उसको यही हदीस सुनाता हूं। तिर्मिज़ी, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा में अबू सईद खुदरी कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीर जिन्नों और शरीर इंसानों की नजर बद से बचने के लिए, उनकी तरफ से तकलीफ से, जादू टूना से, उनकी तरफ से आने वाली परेशानियों और मसाइब से बचने के लिए, इंसानों और जिन्नों दोनों के,
اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے, مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب المعوذتین نازل ہو گئیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دی اور صرف انہی دو صورتوں کو پکڑ لیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور کیا معمول ازمایا آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفایت کرنے والی ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے. اب وہ 3 حدیثیں ہیں اسی حوالے سے میں اینڈ پہ بیان کر دوں. المعوذات کے حوالے سے آخری 3 صورتیں, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ جو انسان مانے وہ گستاخ رسول ہے, وہ کہتے ہیں وہ نور ہے. ہمارے نزدیک جو نبی الاسلام کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ گستاخ رسول ہے, کیونکہ نبی الاسلام کا بشر ہونا یہ آپ کی افضلیت ہے, کیونکہ نور نے بشر کو سجدہ کیا ہوا ہے. میرے باپ کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ مٹی افضل ہے یا نور افضل ہے؟ انسان, یہ اللہ کا نور مراد نہیں, اللہ کی مخلوق نور کی میں بات کر رہا ہوں, جو فرشتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, وہ علیحدہ سے ایک چیز. تو ان سے پوچھیں کہ تمہارے نزدیک تو آپس میں بھی نکاح نہیں ہوتا, لہذا اہل کتاب کی عورتیں جو ہمارے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتی, یا جوز ہوں وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے اور ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, آسمانی پیغمبر کے ماننے والے ہیں, اپنی گمراہیوں کے باوجود قرآن نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. یہ ترغیب نہیں دلائی, صرف جواز کی حد تک. اور ان کے لیے میری پھکی ہے کہ تمہارے نزدیک تو ایک دوسرے کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے, تم تو اہل کتاب کی تو بات ہی نہ کرو. بریلویوں کے نزدیک سارے وہابی, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, ان کی عورتیں سب کی سب گستاخ رسول ہیں, ان سے نکاح نہیں ہوگا. یہود و نصارہ تک تو بات ہی نہیں جانی. اور جو مولوی اور ان کے فرنٹ مین میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں وہ سب سے پہلے اس کی زد میں آئیں گے. ان کو کوئی بریلوی اپنی بچی نہیں دے گا, کیونکہ ان کے نزدیک یہ گستاخ رسول ہے. ٹھیک ہے, تو پیورلی علمی گفتگو اس نے مروایا ان مولویوں کو, ان کے فرنٹ مین لوگوں کو, اور سب سے بڑھ کر نظر آتی کونسل کو مروا دیا. کتنے جا کے ڈگے جے, یقین کرو جو انہوں بھی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں, اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئینی ادارہ یعنی کہ نظر آتی کونسل, اس کے علماء کی عزت عوام کی نظر میں یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو بنیادی علم بھی نہیں ہے قرآن و سنت کا, تو باقی علماء تو پھر عوام کی نظر میں شاہی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں, کیا میں نے ان کو ذلیل کروایا عوام کی نظر میں؟ یہ میرے خلاف فتویٰ دے کے خود ذلیل ہو گئے. میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ میں ایک علمی نقطہ بیان کروں گا تو تم اس کے خلاف فتویٰ دینا تاکہ اس کے اگینسٹ میرے پہ 295C کٹے اور پھر جو ہے تمہیں پوری دنیا کے اندر ذلیل کیا جائے. میں نے تو نہیں کہا تھا. انہوں نے ذلت خود کمائی ہے اور ابھی ان کی ذلت باقی ہے. اب ہر آنے والا دن ان کی ذلت میں انشاءاللہ اضافہ ہی کرے گا. ان کی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ دیوبندی اور اہل حدیث پیجز جو میرے خلاف ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے, اب جب وہ میرے خلاف کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے لوگوں نے نیچے ان کے خلاف کمنٹس کیے ہوتے ہیں. اتنی بڑی تبدیلی, اللہ کا شکر ہے. اب مجھے کسی سے یہ ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انجینئر صاحب گستاخ رسول ہیں یا نہیں ہیں. ان کے اپنے بڑے علماء نے, مدارس نے فتوے دے دیے, اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں. پہلے بھی کوئی نہیں تھی. ہاں, لیکن تم لوگوں کو ضرورت ہے کہ مجھ سے ڈگری لوگے. ہاں, ذہن میں رکھیے گا. ختم نبوت کے ساتھ مخلص وہی ہوگا جو صرف قادیانیوں کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا, بلکہ جن جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ان کو بھی اسی طریقے سے کنڈیم کرے گا. اور انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے بریلویوں میں ایک بہت بڑا طبقہ سامنے آئے گا, اور میں ان کو میڈیا پہ لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں اور ہمارے جن علماء نے یہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں یہ بھی سارے غلط تھے, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دفاع کیا وہ بھی غلط تھے, اور جو احمد بریلوی نے دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا وہ بھی غلط تھا. اگر میں بریلویوں سے یہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی کہ انہوں نے مان لیا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اور یہ ان قریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ صرف بزرگوں سے ہاتھ اولا رکھ لیں, یہ کام. میں نے کہا جی میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں.
میں آپ کی حد تک بزرگوں کو کلین چٹ دے دوں گا. پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ 1,00,000 ٹن حسن زن رکھا کہ میرے سامنے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا, لیکن تم میرے سامنے کہو کہ جنہوں نے مناظر لڑے اور جنہوں نے دفاع کیا ان کے نام بھی لینے. آپ مجھے بتائیں, جب یہ احمد بریلوی کا پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لے کے کہیں گے کہ سارے گمراہ تھے, میں لڑیاں پاواں گا, گالی مک گئی, کیونکہ اتنے تک منڈی انہاں نال جڑی ہے. ہاں, if there is no پیر میر علی, there is no احمد بریلوی, there is no صوفیت, there is no بریلویت. ختم ہو گیا, باپا جانی بھی گیا, پھر تو سارے گئے, رگ ہی کٹ گئی. اور یہ میں نے کمٹمنٹ کر لی ہے الحمدللہ, اور آن قریب آپ دیکھیں گے میں تو اپنے وعدے پہ قائم ہوں. اور یہ کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پھرے نا تو پھر میں ان کے نام بھی دس دیاں گا پھر سارے نوں کہ اے سنجے لیدگی بنو یہ کہندے سنجے, لیکن پھریں گے نہیں انشاءاللہ, امید ہے نہیں پھریں گے, کیونکہ ان سے میرا رشتہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اہل بیت کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور وہ اتنا حسن ظن رکھے ہوئے. وہ کہتے ہیں جو آپ توحید بیان کرتے ہیں نا, صوفیاء نے اصل میں یہی توحید لکھی تھی, یہ تو بعد کے لوگ بدل گئے. میں گیڈی اس صوفی تھے, میں قربان, جس نے یہ توحید لکھی ہوئے کہ یا باولک بیڑا تک کہنا شرک ہے. چمی اس صوفی ہستے میری جو کہے کہ یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی کہنا شرک ہے, جو کہہ دے کہ بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یہ کہنا شرک ہے. ایسے صوفی کی جوتیاں ہم اپنے سر پہ رکھیں گے بھائی احتراماً. ہمیں تو ایسے صوفی چاہیے. آئے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہوئے ہیں, سامنے آئے کیمرے پہ آئے, پچھو کنڈی نہیں, کیمرے چاہنا ہے. یہ نہیں کہ کیمرے کا بوجھ صرف میں ہی چکنا ہے. ہاں, سامنے آئے پھر پتا چلے گا کہ کون اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہے. ہاں بالکل, سامنے آئیں گے. یہ وہ جب کامیاب, پہلے انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو پتا الزام لگایا کہ جی نعوذ باللہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کی. بھئی میرا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود علمی اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کے دور میں مولا علی پہ سب و شتم کروایا گیا, تو میں نے وہی کام کیوں شروع کرنا ہے. وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک کلپ انہوں نے کاٹا, پھر میں نے ان کی طبیعت صاف کی نا. وہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے دیکھی ہے, میں نام نہیں لیتا ورنہ یہ ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا علی نے بالکل ٹھیک کیا, ان کے ساتھ یہی ہونی چاہیے تھی. اور اس میں نے اہل حدیث کے بزرگوں کے بھی پورے کے پورے کچے چٹے کھولے ہیں, اور میں نے کہا آپ بتاؤ ان کو رافضی کہو. انہوں نے حدیثوں میں تعریف کی, غدیر خم کی حدیث میں 3 کتابوں سے میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائی. محمد الوہاب صاحب کے بیٹے کی کتاب سیرت الرسول سے میں نے مولا علی کے حق میں اقتباسات اس میں ایچ ڈی کیمرے میں دکھائے. وہ تو طبیعت صاف ہوگی. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ریپلائی ٹو ابتسام اینڈ ہشام الہی ظہیر تو اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے گا. میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے, لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے. اور آپ دیکھیں کہ وہ طبیعت صاف ہونے کے باوجود انہوں نے پھر دوبارہ سے اگلے جمعے میں وہی الزام ریپیٹ کیا ہے, حالانکہ ان کو پتا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں میرا کلپ کاٹا تھا. انہوں نے جب میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی, پھر ہمارے اور ان کے ایک مشترکہ دوست ہیں لاہور کے اندر, انہوں نے ان کو جا کے وہ کلپ دکھایا بھی, یہ مانے بھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. پھر اگلی دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا. یہ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دینی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنا چاہتے ہیں. میں آپ سے ذاتی دشمنی کبھی بھی نہیں کروں گا. میں چونکہ آپ نے اب ایک اور دفعہ مجھے فل ٹاس دی ہے, تو اب آپ دیکھیں میں اس کو باؤنڈری سے باہر پھینکوں انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہ جو عصمت انبیاء کا آپ نے عقیدے کے اعتبار سے الزام میرے اوپر لگایا نا, آپ کے جو بزرگ جس پہ آپ کا پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے نا, اس نے جو کام ڈالے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, جو اس کی گستاخی ہیں, یعنی امام احمد ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, ہم اس ریکارڈنگ میں وہ جے پی جیز اوریجنل ان کے فتاوی کے اٹیچ کریں گے. اللہ کی شان میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء کی شان میں, صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر کی شان میں, اور چوتھی بدعت کی جو انہوں نے خود ساختہ ڈیفینیشن کی ہے, اور اس میں انہوں نے بدعت شروع کرنے کے جو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں. یہ 4 اوریجنل ریفرنسز میں انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا, ان کی طبیعت صاف کروں گا. ابھی ذرا یہ اذانیں شروع ہوگی, اذانوں کے وقفے کے بعد آپ کو نا میں انشاءاللہ اس کو لے کے چلتا ہوں. ہاں جی جناب, اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے امام احمد ابن تیمیہ کے حوالے سے. میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا, لیکن وہ اینڈ پہ جا کے پہلے میں عصمت انبیاء کے عقیدے کے حوالے سے بتا دوں. ویسے میری ایک ڈیٹیل ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے, عصمت انبیاء کا عقیدہ, انبیاء گناہ نہیں کرتے. اس میں میں نے ٹیکنیکلی درجنوں آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ سارے ایشو کو ریزالو کیا. میں آپ کو نٹ شیل میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا
ایز اے مسلم کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے. ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، اخلاص شو کرنے والا. ایک ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یعنی نبوت کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے اللہ کی طرف. یہ پہلی چیز. نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک ایز فار ایز گناہ از کنسرنڈ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن اور حفاظت میں ہوتے ہیں. نمبر 4، انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں بلکہ وہ لغزش اور اجتہادی خطائیں ہیں جن کے اوپر ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے اور وہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے، اور اگر وہ غلط رزلٹ پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر ضرور عطا فرما دے گا. تو انبیاء کرام کے اجتہاد اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ ہو تو ایک اجر پھر بھی ان کو ملنا ہے. البتہ انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق ہے کہ غیر انبیاء کا تو معاملہ وہیں پر اجر کے اوپر آ کے رک جائے گا، لیکن انبیاء چونکہ دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ اپنی اس اجتہادی غلطی جو گناہ نہیں ہوتا، سرکشی نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتا، بلکہ اجر ملتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہا. اس کی کئی ایک نمائندہ مثالیں موجود ہیں قرآن کے اندر. ٹاپ آف دا لسٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 آنورڈ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں غزوہ بدر کے جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے کافروں کو. مراد یہ کہ یہ جو باغی ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے. حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان کا زور کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے طلبگار ہو، یعنی فدیہ لے لیا. واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کا چاہنے والا ہے، آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر عمر عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اسے چوز کرے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی کتاب میں یہ پہلے بات نازل نہ ہوئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیا جاتا اس بات پہ جو تم نے فدیہ لے کے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. بڑے سخت الفاظ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اب کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی ہے حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، اس میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بریکٹ میں خود لکھا ہے کہ اجتہادی خطا اللہ نے معاف کر دی. اجتہادی خطا کا لفظ لکھا انہوں نے، قرآن سے تو بالکل واضح ہے. اور یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، وہ سورہ محمد کے اندر سٹارٹ کے اندر آیت ہے سورہ قتال، جو قتال کے اوپر پہلی سورت تھی جہاں مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب آپ کافروں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو. مکے میں تو حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو. مدینہ شریف میں جہاد کا حکم ملا. اس میں تھا کہ پھر جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو چاہو تو کافروں کو قید میں رکھ لو، خواہ قتل کرو، خواہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے تحت اجتہاد کیا. حالانکہ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں وہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ جب تک پورے کا پورا دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے یہ قتال کو جاری رکھنا، یعنی وہ قیدیوں والا معاملہ نہیں کرنا. لیکن نبی علیہ السلام نے وہ سورہ محمد کی آیت سے پلی لے لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس اجتہاد کو ایکسپٹ کر لیا، چونکہ پیغمبروں کی طبیعت میں شفقت ہوتی ہے. حالانکہ صحیح بخاری مسلم موجود ہے، حضرت عمر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری بھی خواہش یہی تھی کہ لیکن تم نے چونکہ اس ایک آیت کی پلی لے لی ہے، لیکن الفاظ سخت ہیں کہ تمہیں شدید عذاب دیا جاتا یہ جو تم نے کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے یعنی اصلاح فرما. نبی علیہ السلام نے
یہ فورسی کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ظاہر 70 ان کے قتل ہو گئے ہیں، 70 قیدی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا تھا یہ تو بیٹل آف بدر ہے، بیٹل ختم ہوئی ہے، وار ختم نہیں ہوئی، وار تو چلیے فتح مکہ تک، وار کی پہلی بیٹل فیلڈ ہے بدر، دوسری ہے احد، تیسری ہے خندق، خیبر تو خیر یہودیوں کے ساتھ ہوئی، پھر چوتھی آپ صلح حدیبیہ کو کہہ سکتے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ جا کے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے۔ بیٹل فیلڈز چلتی رہی ہیں مختلف، لیکن وار جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے، وہ وار مسلسل، بیچ میں ایک وقفہ آیا نئی بیٹل۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انبیاء کرام کہیں اجتہاد ایسا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں لیکن آج ٹاپک نہیں، میں نے صرف ضمناً آپ کو ذکر۔ اس حوالے سے ایک اور نمائندہ آیت ہے قرآن حکیم کے اندر جو میں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، مخلص۔ انبیاء کرام کو ربورٹ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے اندر پوٹینشل بھی نہیں ہوتا غلطی کرنے، اگر پوٹینشل نہ ہو تو ان کی فضیلت فرشتوں پہ نہ ہو۔ فرشتے سے افضل ہم انبیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے پوٹینشل ہی نہیں دیا برائی کا، اور انبیاء کو پوٹینشل دیا، اس کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں۔ یہ بڑے کارنامے ہیں۔ بلکہ انبیاء کو چھوڑ دیں، میں تو اولو العزم اصحاب رسول کو، اہل بیت کو، اور بعد میں بھی صحیح العقیدہ بعض اولیاء اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جس طرح کوئی شخص کتنے دن کا مرضی بھوکا ہو اور اس کی پسندیدہ خوراک اس کے سامنے بریانی کی شکل میں رکھی جائے اور کوئی کان میں آ کے کہہ دے کہ اس میں زہر ہے، تو اس کو اس کی خوشبو بھی اور اپنی بھوک بھی اس کی مٹ جائے گی اور وہ اس کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ انبیاء اور اللہ کے نیک بندے، اصحاب اور اہل بیت، گناہ میں چھپی ہوئی اس عذاب کو دیکھ کے اس کی لذت بھول جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کو صحیح بخاری میں کہا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل میں استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ سارے الفاظ، اور اس میں آگے الفاظ ہیں، پھر وہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے گھیس جب پناہ طلب کرتا ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ صوفیاء نے تو کہا ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اس کے ہاتھ مان کے اب جدھر تک پہنچ جائے، نہیں، وہ اس میں الفاظ ہیں وہ اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہے۔ یہ محاورتاً بات ہے، جس طرح نبی الاسلام کے لیے آیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں کا مطلب ہے اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات۔ یہ تو حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ فزیکلی ہاتھ پاؤں بن جانا، نعوذ باللہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہم تو صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ انبیاء تو بہت بلند مرتبے، تو یہ مخلص بندے ہوتے ہیں، خاص چنے ہوئے، اور اللہ ان کی پروٹیکشن ایسی فرماتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں نا نبی الاسلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، اور اگرچہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ایٹ لیسٹ عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر ہے 73 سے 75، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، فتنے میں مبتلا کر دیں تاکہ آپ کوئی اور بات بنا کر اللہ پر ڈال دیں، نعوذ باللہ۔ وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور یوں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست مان لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت جھوک ہی جاتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ہوا نہیں ایسا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے۔ ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، اور پھر آپ اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ بافرض محال ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ مخلص ہیں، ہم آپ کی حفاظت کر لیں۔ سورہ یوسف میں تو اس سے بھی بڑی چیز آئی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 24 میں ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا عورت کا۔ یہ جناب بندہ کہاں پوچھتا ہے، کس کا قصد کر لیتا؟ اپنی منہ بولی ماں کا، جس نے اسے پالا ہے اور اس نے ہمیشہ اسے پازیٹیو نظروں سے ماں کی حیثیت سے دیکھا ہے۔
لیکن عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اگر بن سمر کے آ گئی تو یوسف بھی اس کا قصد کر لے. لولا ارا برہان ربی، اگر اپنے رب کی کوئی ایک برہان نہ دیکھ لے. وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ سامنے ان کے حضرت یعقوب کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے کر دی اور وہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. یہ اللہ نے ان کو پروٹیکشن دی. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طریقے سے ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. انہ من عبادنا المخلصین، مخلصین نہیں مخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے. تو یہ مخلص، انبیاء کرام مخلص ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب میرے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ تو انبیاء کے عقیدے کو مشکوک مان رہا ہے. جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب اور حتا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ خود ان کی حالت ہے کہ یہ جو یعنی ان کے اکثر علماء بھی وہ سورۃ النجم کی جو آیت ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وہ اس کو عام لیتے ہیں، وہ عام نہیں ہے. وہ یا قرآن کی وحی کے بارے میں ہے یا سنت کی وحی کے بارے میں، جسے ہم حدیث بھی کہتے ہیں. باقی جو عام زندگی میں آپ علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے جس کی ریمیڈی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، جس طرح کہ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں. تو وہ اگر اللہ کی وحی سے آپ نے کیا تھا تو اللہ نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ کو عذاب دیا جاتا اگر پہلے نہ وہ آیت نازل ہوئی ہوتی؟ وہ حضور نے خود اجتہاد کیا تھا. تو یہ جو ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ صرف وحی مطلوب یا غیر مطلوب کے لیے ہے، قرآن و سنت کے لیے، عام حالت کے لیے نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی مشکوک بنا رہا ہے. مشکوک تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اوورآل آپ کے جو ریپیوٹ ہے اس معاشرے کے اندر وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ سارے لوگ جناب خلاف ہو گئے. تو سارے لوگ تو میرے بھائی اہل حدیث کو گستاخ رسول بھی کہتے ہیں، تو آپ مان لیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے. اور جی علی بھائی کی باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں. تو سر وہ بریلوی بھی صحیح کہتے ہیں کہ علی بھائی کا جو یہ رفع دین کا طریقہ بتانا اور توحید کی باتیں تو ٹھیک ہے قرآن و سنت سے، لیکن یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں، نجدیوں والی، وہ تو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو، کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جمل صفین نہروان بخاری مسلم میں لکھی ہے، آپ بھی اس کو مان لیں. آپ لوگ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے 2311 کہ جب شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 دن سے جو آ رہا تھا یہ انسانی شکل میں شیطان تھا، یہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بھی کہتے تھے جی یہ بات لے لیں آپ، سچی بات ہو، انجینئر صاحب سے نہ لیں، ایسے جو نال ایڈ کر لو جی کسی مدرسے سے پڑھ کے. سر آپ کو اگر گورا بھی آ کے کہے نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، آپ یہ کہیں گے اس کو کیا کہ چونکہ تو گورا ہے پہلے مسلمان ہو پھر ڈگری لے کے آپ پھر ہم اس آیت کو مانیں گے، اس وقت تک میں نے یہ آیت سسپینڈ کر دی ہے، میں نے یہ آیت ماننی نہیں، تو یہ آپ کہیں گے؟ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، کتابوں کو مانیں بابوں کو نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرے ایک جہاں. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. تو یہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اس طرح کے الزامات آپ لگائیں گے، آپ نے چونکہ لگائے ہیں، میں نے پہلے بھی طبیعت صاف کی تھی، اب میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں. میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے. اب یہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کر، میں آج تک یہ الفاظ اس طرح نہیں بولا کرتا تھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کی عوام الناس سے اور ان کی فکر سے رکھتا ہوں، ان کے مسلک اور فرقے سے نہیں، ان کی فکر کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع کو ماننا ہے اور اجتہاد اس وقت کرنا ہے جب ضرورت پڑے۔ لیکن اب یہ بزرگ بابوں کے پیچھے چلتا ہے، تو میں اب ان کو گھر کی بات بتاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر لگاتے ہیں۔ مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے عقیدے کو مشکوک بنا رہا ہے، جو کہ صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، جبکہ ان کے بزرگوں نے انبیاء کرام کے اوپر گناہ کی بھی تہمت لگائی ہے اور اپنے عقیدے کے طور پہ پریزنٹ کیا۔ وہ ہم نے نہیں چھاپا ہوا، وہ سعودی عرب سے فتاوی ابن تیمیہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک امام ابن تیمیہ کی کتاب کا ریفرنس لگائیں گے اس میں، اور اس میں کریڈٹ دوں گا۔ چند سال پہلے انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ابو بکر غازی پوری، دیوبندی عالم دین تھے، فوت ہو گئے۔ یہاں پر الیاس گھمت صاحب ان کی کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بہت سیانہ بندہ تھا وہ۔ اس نے کتاب لکھی ہے کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت، اور اس کا مقدمہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہے۔ یہ میں پیارا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب مجھے بہت پسند آیا ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کے عقائد مجھے پسند ہے، میں تو دیوبند اور فرقہ اہل حدیث کے کئی عقائد سے اختلاف رکھتا ہوں، اہل حدیث کی فکر سے نہیں، فرقہ اہل حدیث۔ تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سعودیہ گیا، میں باقی جگہوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ سلفی فتنہ پوری امت میں پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا عرصہ پریشان رہا انڈیا واپس آ کے کہ اس فتنے کے آگے بند کیسے بند آ جائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو الزامات یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر اور ہمارے عقیدوں پہ لگا رہے ہیں نا، ہم وہ سارے عقیدے ان کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے، یہ جواب تو نہیں ہے نا۔ وہ آپ کے دوست کا بیٹا فیل ہونے سے آپ نے پاس تو نہیں ہو جانا، ہونا چاہیے دونوں ہی فیل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو الزامی جواب اینٹی وینم دے دوں تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ سر وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، گوگل میں جا کے آرکائیو کے اوپر آپ جائیں، کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہیں، وہ کتاب آپ کو اردو میں ملے گی، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک.com میں آل ریسرچ پیپرز والے پورشن کے اندر ریسرچ پیپر نمبر 14 کے نام سے رکھی ہوئی ہے۔ عربی میں وہ اوریجنل ریفرنسز وہ میں نے نکالے تھے، عربی والے ریفرنسز میں نے مکتبۃ الشاملہ سے اوریجنل اہل حدیثوں کے وہ ریفرنسز نکالے ہیں جو سعودی عرب والوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے۔ اردو والی وہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے، اور انگلش والی بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے پوری کتاب۔ میں نے صرف ریفرنسز جو ہے نا وہ 2-4 صفحوں کے اوپر نکال کے نا علیحدہ سے کر دی ہیں، اور ایک ایک کے ساتھ لکھا ہے کہ یا مکتبہ شاملہ میں بیچ کریں، نہ نکلے تو ہمیں پکڑیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہو تو تب بھی ہمیں پکڑیں، آئیں بات کریں۔ تو وہ تو تقریباً 16-17 ریفرنسز ہیں، میں صرف 4 بتا رہا ہوں ابھی حصول برکت کے لیے۔ حق 4 یار، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے، باقی آپ خود اس میں پڑھ لیجئے گا۔ اور وہ 4 ہی میں نے ٹاپک لینے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ، نبی علیہ السلام کی، صحابہ سے، اور اوورال دین کے مقدمے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلاسفہ کے رد میں ہے۔ اس میں انہوں نے فلاسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی، اور جب فلاسفہ نے متشابہات کے اوپر کوسچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 07، صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے جواب دیتے دیتے نا وہ اتنا آگے گئے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا، اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ فارغ تھا، تو کہتے ہیں کہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو اس کا مطلب اللہ فارغ تھا۔ تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑھتے، یہ تو وہی جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ 2 ٹرم سمجھ لیں، قدیم اور حادث۔ قدیم صرف اللہ ہے، یہ فقہ کو بھی آپ سمجھیں، علم الکلام کی ٹرم ہے، فقہ کی نہیں، علم الکلام کی ٹرم ہے۔ قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو، ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علم الکلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے، تو قدیم صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، انبیاء، فرشتے، جنات، مخلوقات۔
تو جب ابن تیمیہ نے کہا نا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو نیا پنگا جوڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے گاڈ کے اوپر ان کو بنواتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے تو پھر تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی میں نے لاجیکل جواب بھی دیے، یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ تو لکھ بیٹھے تو اب کھڑی ہوگی مصیبت، پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا، صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی اور وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی۔ اب ہوا کیا کہ شیخ البانی جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث اعظم رہے ہیں، پھر سعودیہ والوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اللہ تعالیٰ جامعہ ترمذی کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ حدیث انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی۔ اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں، پھر ابن تیمیہ کا۔ وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کنسیپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اسی لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو ان کا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا، تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا، یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی۔ آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں کمزور روایتوں کو، من گڑت روایتوں کو جمع کر کے؟ پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے، کاش وہ اس طرح کے جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی، لیکن انہوں نے تو لکھ دیا، اللہ ان کو معاف کرے کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے اور پہلا حادثہ قلم کا پیدا ہونا ہے۔ ظاہر دیکھ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، ابن تیمیہ کو نہیں حدیث پتا تھی ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کہتے ہیں ہمیشہ سے ہیں حوادث؟ اور یہ البانی نے گرفت کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی۔ کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے، آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے میں چھوکرے ورڈ کو برا نہیں سمجھتا۔ ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا۔ چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو، آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھ، میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے، میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ رد کیا شیخ البانی نے، اور خود شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کنڈیم کرتے تھے۔ بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے سرفراز بھائی کی، اس میں میری بھی آواز ہے، جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تیمیہ کی ان عقائد سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں حل ہونا نا، ابن تیمیہ سے شیخ الاسلام کا لقب بھی لینا ہے نا۔ ویسے زبیر لیزئی صاحب تو نجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہوں، اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابو بکر غازی پوری کا جواب لکھا، وہ کتاب تھی نا ابو بکر غازی پوری کی، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو زبیر لیزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ملا علی قاری فلاں فلاں جو ہے نا ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے۔ میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے جو فاسد عقائد بتائے نا ان کا آپ جواب دیں۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے میں نے کتاب تو کوئی نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا آپ اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں؟ وہ واقعی جواب میں بھی نظر آ رہا ہے کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے، اس میں یہ والا الزام بھی تھا، تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیر لیزئی صاحب پھر وہ اہل حدیث میں سے تو نکال دیے گئے تھے۔ پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ لکھا ہے، تو پھر مجھ کو علی بھائی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے۔ پھر انہوں نے فون کال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا، یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی، خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے، اور آپ امام الموحدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو، اب عوام پوچھے گی، ہم تو عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں۔ دوسرا آ جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کی عصمت جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا، ابن تیمیہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت پہ یہاں تک حملہ کیا ہے، اس نے لکھا ہے فتاوی ابن تیمیہ کی 10ویں جلد کے اندر کہ انبیاء کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ ہم اسے اجتہادی خطا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گناہ، اور اس نے لکھا ہے گناہ مطلقاً میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہیں، حتیٰ کہ وہ جھوٹی روایت جو دین کی جڑ کاٹنے والی ہے،
کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہوگی تھی، وہ جھوٹی روایت. سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، اس کی تفسیر آپ ابن کثیر میں 52 سورۃ الحج کی پڑھ لینا. اس کی تفسیر میں نا پرانے مفسرین نے کچھ روایتیں نقل کی، وہ جعلی روایتیں ہیں. ابن کثیر نے خود رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے نا جب سورہ النجم کی آیت نمبر 19 20 21 آئی نا تو ساتھ ہی آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا تلکل غرانیک العلا، یہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی. تو کافر اور مسلمان دونوں سجدے میں گر پڑے کہ بھئی آج تو حضور نے بھی ہمارا مقدمہ مان لیا. یہ روایت مرسل روایت ہے، کسی سے ابھی تک ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا اور فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے انبیاء پہ جو یہ گناہ کی تہمت لگائی نا، اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کی. اور اہل حدیث آج کل کے کہتے ہیں یہ روایت جعلی ہے. تو تمہارے روحانی ابا جی کو نہیں پتا تھا یہ جعلی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا لگاؤ نا اس کے حکم. اس نے نہ صرف روایت کو صحیح کہا بلکہ اس سے رزلٹ نکال کے انبیاء پہ گناہ کی تہمت لگائی ہے، اور اس نے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا صدور مانا ہے انبیاء سے، اور کہا کہ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی کو توبہ کی نصیب ہو بھی سکتی ہے نہیں، لیکن انبیاء توبہ کر لیں گے. منو کہندے ہو جی مشکوک کیتا کیتا تواڈے ابا جی نے مشکوک کیتا ہے. یہ ہوں تواڈی عوام تانوں پوچھے گی کہ تسی جناب خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہو اپنے فرقے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی. تیسری آپ یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنسز بڑی کرانے. اہل بیت کا نام تو برکت کے لیے لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے آل امیہ کانفرنس ہوتی ہے ویسی. تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے، عبداللہ بن عمر کی توہین. اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا، اس کی عربی بھی موجود ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے. اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے، اس کا PDF kitabussunnah.com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے. اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ابن عمر نے شروع کی تھی، یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے. اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابن عمر نے کیا. تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا. بعض لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کیپر، وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ. تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا. ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کیا کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، انہوں نے یہ بدعت شروع کی. میرے پاس ایک ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، بڑی دیر بحثیں کرتے رہے. یہ جی وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں. میں نے کہا یار اللہ کو جان دینی ہے، یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا. کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے. تو میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے کہ ابن تیمیہ کو کہتا ہے جی آپ سے جیلس ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کو کب آپ کی غلطیاں بتاؤں گی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلے گی جب کوئی سنی بتائے گا. سنی کو اس وقت پتا چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث کو تب پتا چلے گا، دیوبندی بریلوی بتائے گا. دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتا چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا. اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے. تو یہ بالکل واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کو بدعت ڈکلیئر کی، صحابی کی بھی توہین. یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ، ڈائریکٹ توہین ہے، پکا رافضی. ان کی جو ڈیفینیشن ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اجر نہ دے. پاویں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو نہ، اللہ معاف کرے. لیکن تہاڈا کام پا گیا، اور تہاڈی ذمہ داری ہے کہ جو جو فتوے باقی علماء پہ لگاتے ہو لگاؤ اپنے روحانی ابا جی کے اوپر. یہاں پہ میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو یہ ابن تیمیہ نے الزام لگایا نا، میں اس کو کلیریفائی کر دوں، یہ بالکل اس کا الزام غلط ہے.
ایون شیخ زبیر صاحب کی جو فون کال ریکارڈڈ موجود ہے اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہم یہ ابن عمر کا اجتہاد سمجھتے ہیں، اس پہ ان کو ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب سے۔ میں اصل میں چلا گیا تھا لائبریری سے نیچے، اچھا 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 تو اس میں چارج بھی نہیں تھا، چارجنگ اچھا اچھا شیخ صاحب، صاحب سے ملاقات ہوگی آپ کی؟ سرفراز بھائی کو میں نے اسپیشلی فون کر کے اپنے گھر بلایا ہوا ہے، یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اچھا اچھا۔ تو آپ کو یہ ساری سٹوری بتائیں گے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اصل میں یہ شروع بھی جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، یہ آپ بات سن لیں، آپ بتائیں جی ان کو شروع سے۔ یہ سرفراز صاحب اس دن ہمارے پاس آئے تھے نا غلام مصطفیٰ؟ جی جی وہی ہے کریں جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سرفراز بھائی پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نام سرفراز ہے نا؟ جی سرفراز بٹ، محمد سرفراز بٹ۔ میں محمد سرفراز بٹ، آپ ہمارے پاس آئے تھے؟ جی جی تین لڑکے آئے تھے نا، ٹھیک ہے۔ ایک نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل حدیث کوئی نہیں کلواتا، ٹھیک ہے، جی سرخ سی داڑھی والا، ٹھیک۔ ایک بلیک سی داڑھی والے تھے ٹھیک ہے، ایک چھوٹی داڑھی والے تھے نا جو وہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات اصل میں یہ یہاں سے شروع ہوئی۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں، اسی طرح ہیں؟ ہاں موجود ہے اور بالکل غلط، غلط ہیں؟ ہاں بالکل غلط ہے، صحیح ہاں اس کو ہم کہتے ہیں دبے کی چوٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب میں نے وہ دیکھی ہے مثلا آج میں دیکھا ہے نا وہ فتاوا میں، جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فتاوا ابن تیمیہ جو ہے نا جی جی یہ کتاب مشکوک ہے ساری۔ صحیح صحیح۔ پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے میں عبد الرحمان بن قاسم جو اس نے کام کیا ہے نا، جی جی اس کے ساتھ شیخ حماد انصاری بھی تھے۔ صحیح شیخ حماد انصاری جو سعودیہ کے بڑے عالم تھے، جن کا مدینہ میں بڑا مکتبہ بھی ہے، جی جی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل اعتبار نہیں، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، صحیح۔ اس میں تحریف بھی ہے اور تفصیل بھی ہے، ٹھیک ٹھیک تو غلطی ہے۔ تو اب یہ کتاب ہو گئی مشکوک، ٹھیک تو غیر ممکن ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہو، اگر کہی ہے تو بکواس سے غلط ہے، ٹھیک اور اگر نہیں کہی تو وہ بری ہو گئے۔ ٹھیک۔ لیکن دوسری کتابیں جو ہے نا اس میں بھی غلط بات ہے، ٹھیک ٹھیک عبداللہ بن عمر کے بارے میں، تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر کہ ہم اس کو ایک عالم سمجھتے ہیں، اہل سنت کے ایک عالم تھے، ٹھیک ٹھیک لیکن ان کی جو غلطیاں تھی غلطیوں سے ہم بری ہیں، ٹھیک۔ معصوم نہیں تھی۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہاں جی یہ تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا انہوں نے کہا؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کوئی بات انہوں نے وہ بدعت والی کو کہی ہے نا، ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں کوئی آدمی جو ہے یعنی وہ ایسا کرتے تھے نا کہ جہاں رسول اللہ جی 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 وہ پیشاب کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے، تو یہ تو اتحاد ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہاں جی اور میں اس کو بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں۔ پہلے تو امام بخاری نے یہ 10 حدیثیں اوپر تلے اکٹھی لی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کرنا جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، اور نیچے لے کے آئے کہ سفر حج کے دوران عبداللہ بن عمر جب بعد میں جایا کرتے تھے نا، جب وہ حضور کے ساتھ گئے تھے ان ساری جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ راوی کہتا ہے ایک جگہ مسجد بنی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ساتھ ایک چٹان تھی اور ان کا حضور نے یہاں پڑھی تھی تو میں یہاں پہ پڑھوں گا، تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا کہ حضور کی متبرک جگہ، تو یہ امام بخاری ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، اور یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ مدینہ شریف جب میں نماز کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو راستے میں بارش ہو جائے تو ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، میرے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ میرے گھر سے تشریف لے آئیں اور گھر میں کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں، میں اپنا مصلی اسے بنا لوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی جگہوں کو تلاش کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو شرک کی بو آتی ہے، اس کی بھی یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا، تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا، نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اسی وجہ سے تو یہ لوگ بدنام ہوتے ہیں، گستاخ رسول ان کو لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم میں عتبان بن مالک حضور کو لے گئے، پورا محلہ جمع ہو گیا، جب پتہ چلا حضور آئے ہمارے محلے میں، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا کوئی چیز، اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر کہا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی، ان کا یا رسول اللہ یہاں پڑھ دیں، مسجد بیت انہوں نے بنا لی، تو حضور تو یہ کہہ سکتے تھے یار میرا نماز پڑھنا کون سا ضروری ہے، یہ تو نبیوں کی جگہوں کو متبرک جگہ نہیں ماننا چاہیے،
تو وہ فرض نماز وہاں پڑھا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور جماعت کرائی. اس سے یہ بھی ثبوت ملا کہ ادر دین فرض نماز بھی کبھی کبھار نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی. تو وہ وہاں پہ فرض نماز پڑھا کرتے تھے, جب بارش میں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام تو حضور کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. اس کو چھوڑ دیں آپ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ. اس پر پتہ ہے امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے؟ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. آپ کو کہ امام بخاری نے قبر پرستی سکھائی ہے, ان کو پتا تھا کہ آج حضور کے اس حجرے میں قبر مبارک ہے, تو انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ سیدنا ابو بکر, عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں جنت کے ٹکڑے میں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کو زخم لگنے والی حدیث ہے, اس پہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اماں عائشہ کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اماں سے کہنا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا. تو اماں نے تو آگے سے نہیں کہا کہ جی جب دفن ہونے کی تو بہت ساری جگہ ہیں, کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے نبیوں کی جگہ کو, اس میں شرک ہو جاتا ہے جو ان کے ابا جی کو نظر آیا ہے. اور عبداللہ بن عمر کو بیتی کہا اس نے. اب چونکہ اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا تو میں اس لیے میرے اس انداز کو میری ذاتی دشمنی نہ سمجھیے گا, میں ایک صحابی کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ توحید کی آڑ میں توہین نہ کریں, توحید بیان کریں, توہین نہ کریں. تو اور پھر کہا کہ اماں عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ امیر المومنین کا ہی حکم مان لیں, باولی الامر منکم کے تحت کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا جا کے, تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جگہ تو تھی میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. جب واپس آئے تو حضرت عمر کو بتایا تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ عرض کیا کہ اماں نے اجازت دی ہے, تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوتا. یعنی عبداللہ بن عمر کا والد جو خلیفہ راشد بھی ہے وہ تو حضور کی جگہوں کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہا ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے ریاض الجنہ میں دفن ہونا ہے, انہوں نے کہا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا میری میت کو دوبارہ لے جانا ہے, پھر اماں سے اجازت مانگنی, کیونکہ پھر تو میں مر چکوں گا, میرا تو رو بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو اگر کہیں اماں کے دل میں یہ بات ہوئی نا کہ اس کو وہاں نہیں دفن کرنا, تو پھر جہاں بھی وہ کہہ دیں مطلب مجھے یہاں سے اگر تم پھر مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفنا دینا. تو یہ جناب صحابہ کرام کے دل میں نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کی عزت تھی, حضور کے تبرکات کی عزت تھی. ان لوگوں کو کیا پتا کہ تبرکات کیا چیز ہے. صحیح بخاری کھولے نا, ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے آپ کی وفات کے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی ڈبیا میں تھے, اور کہا یہ حضور کے بال ہے, اور یہاں پہ جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا برتن بھیج دیتا ہے, میں اس میں گھول کے دیتی ہوں, مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے اس سے. اور سر بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے. اس سے بڑی بات آپ کا کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہوتا نا, وہ تو آؤٹ سائڈ کی ایک چیز ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, فوت بعد میں ہوئی ہیں, حضرت عائشہ کے نزا کے عالم میں انہوں نے حضرت عائشہ سے ایک کرتا حضور کا لے لیا کہ سروانی تیالسی کالا جبہ. آج تو اللہ کا شکر ہے میں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے, یہ سنت ہے, جس میں گوٹ لگی ہوئی تھی گریبان کے اوپر اس سے. اور کسروانی تیالسی کا مطلب بھی کالا جبہ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک تو مطلب ہے ریڈ کلر کی ہو. کسروانی تیالسی کالا جبہ نکالا اور کہا یہ حضور کا جبہ جو آپ پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو انبیاء کے تبرکات ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی, یہ یعنی صحابہ کرام اپنے لیے عظمت سمجھتے. پھر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور وضو کر رہے تھے, صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جو وہ عروہ ابن مسعود جو ہے وہ کنکھیوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا, اس نے واپس آ کے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, میں رومن امپائر کے کیسر کے پاس بھی گیا, میں کسرا کے پاس بھی گیا پرشین امپائر میں نے کبھی کسی حاکم کی اتنی عزت نہیں دیکھی اس کے درباریوں کی طرف سے جو اصحاب رسول نبی اسلام کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی خاموشی سے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو جھپٹ پڑتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے, گویا آپس میں لڑ پڑیں گے کہ کون پہلے کام کرے. اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گر, اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو دوسرے سے لے کے اپنے جسم پہ ملتا ہے. یہ سب کچھ صحابہ نے حضور کی محبت سے اظہار کے لیے کیا, اور کافروں کو میسج دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نبی کے ساتھ ہم یہ کریں گے, ہم تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں, تو ان کے خون کے قطرے نیچے گرنے دیں گے. یہ میسج دیا تھا. پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد جب نماز کے بعد گھر مسجد سے باہر نکلتے تھے تو مدینے کے غلام
اپنے برتن لیے کھڑے ہوتے تھے، حضور برتن میں یوں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، صحابہ اس کو تبرکن لیتے تھے. اور اتنی آپ کی شفقت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں سخت سردیوں میں بھی جب ہم پانی کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، حضور اتنے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے. سر یہ بات کہنا آسان ہے کہ سخت سردی میں اتنے برتن، یہاں تو پیروں نے دستانے رکھے ہوتے ہیں ہاتھ چمانے کے لیے، وہ کہتے نہیں ہم تھک جاتے ہیں کیا کریں، ٹھیک ہے جی، اور نام لیتے ہیں حضور کا. نبی علیہ السلام کی شفقت کا لیول تھا. پھر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر کے بال منڈوائے اور سیدنا طلحہ کو بلا کے کہا کہ اس کو آپ صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو، اور وہی بال جو ہے وہ موجود تھے صحابہ کے پاس. صحیح بخاری میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا بال مبارک کے بارے میں، وہ تابعی بھی ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. تو صحابہ کرام تو اتنے انبیاء کے تبرکات کی، انبیاء کی عظمت والی جگہوں کی عزت کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی شاہد اللہ مانتے ہیں، غار ثور کو، غار حرا کو، ان کی زیارت کے لیے جانا یہ کوئی ایسا عیب والی بات نہیں ہے. اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی لے لیں جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود فون پہ کہا تھا صرف سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے، وہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، اور کئی کتابوں کے اندر ہے. میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں اس کے سارے ریفرنسز دیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج جب فرشتے ساتھ لے کے گئے تو ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور کہا یہاں پہ رک جائیں. تو آپ علیہ السلام اس زمین پہ اترے اور کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے جو آن قریب آپ کا مسکن بنے گا. پھر تھوڑی دور جا کے پھر سواری روکی گئی اور کہا یہ کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ملاقات کی. نبی علیہ السلام نے اس کی زیارت کے لیے بھی وہاں اترے. پھر بیت المقدس میں ایک جگہ جا کے سواری روکی، کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. تو انبیاء کے جو تبرکات والی جگہ ہیں نا، ان جگہوں پہ نبی علیہ السلام کو باقاعدہ وزٹ کروایا گیا. اب اس کو حدیث کو اتنی حدیثوں کو لے کے ایک حدیث سے ختم کرنا، جی وہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جب ایک صحابی چلے گئے کوہ طور کی زیارت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم مجھے پہلے ملتے تو میں تمہیں حدیث سناتا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. اور یہ حدیث تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ جاوے نہ کسے جائیں، اور وہ 3 مسجدیں ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس. وہ ہے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ورنہ تو سنن نسائی کے اندر ہی موجود ہے کہ جو شخص یعنی مسجد قباء میں جاتا ہے اور 2 نفل پڑھتا ہے اس سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو وہ تو مسجد اس 3 میں نہیں آتی ہے، اور حضور ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے. تو حدیثوں کو تھوڑی سی فقہ بھی پڑھے. ویسے بعض کا صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں خالی اہل حدیث نہ پڑھو، اہل فقہ بھی پڑھو، وہ سب کچھ جمع کر کے دیکھنا ہوتا ہے. پھر آپ اتنے بڑے فتوے لگاتے ہیں. ویسے تو میں فی البدی اس پہ کئی اور حوالے دے سکتا ہوں، لیکن میری محبت کا تقاضا تھا جو عبداللہ بن عمر سے میری عقیدت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے دفاع میں اتنی گفتگو ضرور کرتا، یہ ڈیو تھی، اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھ دی. اور آخری والا جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ویسے بھی یہ میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے 1442 ہجری نومبر 2020. تو میلاد کے بارے میں اقتداء الصراط المستقیم میں انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے نا اس پہ ثواب ملے گا. یہ بریلوی آ کے ممبروں میں بیان کرتے ہیں باقاعدہ. حنیف قریشی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا اور کہتے ہیں دیکھو جی ابن تیمیہ بھی مان رہا ہے کہ میلاد منانے پہ ثواب. یہ ہے بدعت حسنہ والا معاملہ. یہ میلاد کو بدعت حسنہ مانا ہے ابن تیمیہ نے، کیونکہ ثواب تو بدعت سیئہ پہ تو نہیں ہوتا. حضور تو کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اس کے تحت اگر کوئی شخص بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائے، اگر اس کو بدعت سیئہ مانتا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا اس کے اوپر فتویٰ لگے گا. ہم تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہی نہیں. میرا تو موقف ہے محرم ہو یا ربیع الاول کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ پروگرام کریں، غیر شرعی افعال نہ کریں. آپ سیرت، سورت اور واقعات جو صحیح سند سے ثابت ہیں بیان کریں. عظمت صحابہ، اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی بیان کریں، وہ ٹھیک ہے.